قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت کے ذریعے میں اپنے موضوع کو واضح اور روشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کا درس کا ٹاپک، عنوان، موضوع علم کی فضیلت ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ خود علم، کون سا علم حاصل کرنا چاہیے اور کس حد تک حاصل کرنا چاہیے، اور خود علم کی معرفت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن اور احادیث سے اس موضوع کو روشن کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اَوَمَنْ کَانَ مَيْتًا، جو شخص مردہ تھا۔ کیا وہ شخص آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ حمزہ استفہامی ہے، وَمَنْ کَانَ مَيْتًا، کیا وہ جو شخص مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کیا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، اس کو ہم نے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ کس چیز سے زندہ کیا؟ نور دے کر۔ وہ نور کیا کرتا ہے؟ یمشی بہی فی الناس، لوگوں میں چلتا پھرتا جو انسان کی شکل میں نظر آتا ہے، جس کو انسان کہا جاتا ہے، یہ سارا نور کی بدولت ہے۔ کس کی بدولت ہے؟ نور کی بدولت ہے۔ یہاں پہ نور سے مراد یہ علم کی دوسری ایک قرآن نے ایک اور تعبیر لگا کر کہا ہے، علم کو نور اور روشنی کے معنی میں اس کو یوز کیا ہے۔ فرمایا جو انسان علم اور نور حاصل نہیں کر پاتا، اس کے متعلق بھی قرآن نے بتا دیا۔ وہ کیا؟ فرمایا کامن، وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا۔ کامن کاف تشبیہ ہے، ماشاءاللہ طلاب کا مجمع ہے، بہتر جانتے ہیں۔ یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا۔ کس شخص جیسا؟ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اس شخص جیسا ہو جائے گا جس شخص کو اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اندھیرے سے نکل نہیں پاتا۔ پس علم ایسی ایک روشنی ہے، علم ایک ایسا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے انسان کو کہ جس کے ذریعے وہ تاریکیوں کے راستے کو بھی پار کر لیتا ہے، گزر جاتا ہے، عبور کر لیتا ہے۔ تو فرمایا اگر علم حاصل نہیں کرتا تو ایک مثال دی کہ جیسے انسان تاریکی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ انسان بھی تاریکی میں چلا جاتا ہے جس انسان کے پاس علم جیسی دولت موجود نہیں ہوتی۔ فرمایا کذالک زُیّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ، یاد رکھو کہ یہ ہم نے علم کو جو ظاہری طور پر جو ہم نے اعمال کو مزین کر دیا ہے، یا ایک انسان اپنے اعمال کو ظاہری طور پر مزین کر کے پیش کرتا ہے، اس کو زینت دے کر پیش کرتا ہے، یہ انسان ہر انسان کے لیے نہیں ہے، ہم نے فقط اور فقط کافروں کے لیے یہ قرار دیا ہے۔ للکافرین زُیّنَ، کافرین کے لیے ہم نے اعمال ان کے اتنے مزین کر دیے ہیں کہ در حقیقت وہ سمجھتے ہیں جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ پہلی قرآن کی آیت اور دوسری قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں یہ سورہ مجادلہ میں ارشاد ربانی ہے۔ فرمایا مومنین علم و دانش کے مطابق درجات پائیں گے۔ مومنین کو درجات کیسے دیے جائیں گے؟ اس کی بدولت، دولت کے بدلے میں نہیں، اس کو علم اور دانش کی بدولت جتنا علم ہوگا، جتنا علم میں وہ بلند مرتبہ ہوگا، جنت میں بھی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ سورہ مجادلہ، والذین اوتوا العلم درجات، یاد رکھو وہاں پہ جو ترازو ہے، وہاں پہ جو میزان ہے، وہاں پہ جو معیار ہے،
درجات جنت کی تقسیم کا یا درجات جنت کی تقسیم کا جو معیار رکھا گیا، ملا کر رکھا گیا ہے، وہ علم و دانش ہے۔ جتنا جتنا علم و دانش بلند ہوگا اتنا اتنا اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ پس حضرت انسان کو علم سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ 2 آیتیں۔ تیسری آیت، انما یخشی اللہ، ماشاء اللہ علماء کا مجمع ہے، انما بے شک یخشی ڈرتے ہیں۔ کون لوگ ڈرتے ہیں؟ من سے، عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے۔ من یہاں پہ تبعیض کے معنی میں ہے، تمام بندے نہیں ڈرتے، تمام بندے نہیں ڈرتے۔ من عبادہ العلماء، فقط و فقط صاحبان علم جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو گے بن جاؤ گے متقی، پھر قرآن بھی آپ کی ہدایت کرے گا، کہے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں متقیوں کا ہادی ہوں۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے، اپنے آپ کو علم و دانش سے مزین کرے۔ اگر چاہتا ہے جنت میں میرا مقام بلند ہو، پھر اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ 3 آیتیں۔ چوتھی آیت جس میں فرمایا، سورہ مبارکہ زمر، جس میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یاد رکھو، میں لفظی ترجمہ کرنے کا عادی ہوں، میں ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ کروں گا۔ اگر ایک آیت کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو جاتا ہے، آپ کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ در حقیقت ایک آیت کا ترجمہ آپ یاد کر کے جائیں، آپ عالم بن کے جائیں گے۔ فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، حل یستوی الذین، کیا برابر ہیں؟ حل استفہام سوال کے لیے آتا ہے، کیا یستوی برابر ہیں؟ الذی، جو لوگ، یعلمون عمل کرتے ہیں، والذین لا یعلمون، والذین، اور جو لوگ لا یعلمون عمل نہیں کرتے، عمل کرنے والے نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نو، برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا انما، بے شک، یتذکروا، یتذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، تذکر، سمجھ آ رہی؟ اصلاح۔ فرمایا اصلاح ہر کسی کا ذہن قبول نہیں کرتا، نصیحت ہر انسان قبول نہیں کرتا، نصیحت وہی انسان قبول کرتا ہے جو اولو الالباب ہو، جو صاحبان عقل رکھتا ہو۔ عقل رکھنے والا نصیحت کو قبول کرے گا۔ بس ہمارے پاس ایک فارمولہ بنا، جو صاحبان عقل ہوں گے نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جو صاحبان عقل نہیں ہوتے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے تو مولا نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے، نصیحتیں بہت زیادہ ہیں، نصیحت پکڑنے والے بہت کم ہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ صاحبان عقل بہت کم ہیں۔ قرآن نے خطاب کرا ہے، قرآن کا دونوں کے ساتھ خطاب ہے، جاہلوں کے ساتھ بھی خطاب ہے، عالم کے ساتھ خطاب ہے، صاحبان عقل کے ساتھ خطاب ہے، بدون عقل کے ساتھ خطاب ہے۔ فرمایا جاہل کو ملتے ہو قالوا سلاما، جب جاہلوں سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو زیادہ باس نہ کرو، ان کو سلام کر کے چلتا کرو، اور عالم سے جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کریں، مجادلہ کریں، بحث کریں۔ سمجھ آئی؟ یہ تھا قرآن کی روشنی میں علم کی فضیلت، جو آپ کے سامنے میں نے 4 آیات قرآن کی، 3 سے 4 آیات آپ کے سامنے پیش کی، جس میں خداوند متعال حضرت انسان کو بتا رہا ہے اگر آپ نے عمل کر لیا تو بن جاؤ گے اشرف المخلوقات، نہیں تو بن جاؤ گے تحت المخلوقات۔ اور انسان کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اشرف المخلوقات بن جائے، چاہے تو تحت بن جائے۔ اب آئیے جاتے ہیں حدیث کے دروازے پہ، حدیث کیا کہتی ہے، علم کو حدیث کیسے سمجھاتی ہے، علم و دانش کی فضیلت حدیث کی روشنی میں کیسے بیان کی جائے۔ آپ کے سامنے 3 سے 4 احادیث بھی کوشش کروں گا بیان کر سکوں۔ امام سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل فرما رہا ہوں۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمۃ، طلب العلم
طلب العلم یعنی طلب یعنی حاصل کرنا. کہا جاتا ہے ہاں سردار کوئی آپ کو طلب تو نہیں ہے، اس طلب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کوئی حاصل تو نہیں کرنا چاہتے ہیں. طلب العلم، علم کا طلب کرنا فریضۃ، فرض ہے، ضروری ہے، علی پر کل مسلم، ہر مسلم پر، اور مسلمت چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے. پہلی چیز. دوسرا، حصول علم کے لیے کوئی عمر، کوئی سن، کوئی لمٹ موجود نہیں ہے. فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل حال، علم حاصل کر تمام حالات میں. تمام حالات سے مراد کیا ہے؟ تمام حالات سے مراد یہ ہے چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ صحت یاب ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، کوئی فرق نہیں، علم حاصل کرنا ضروری ہے. ہم جی غریب ہیں، ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. غریب اور فقیر علم کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، غربت علم کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. علم ہر مسلم پر، چاہے مسلم فقیر ہے چاہے مسلم غنی ہے، دونوں کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. اور کیسا علم حاصل کرے؟ فرمایا العلم یحتاج الیہ فی الحال، ایسا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے احتیاج، جس کی ضرورت کس میں ہو؟ دور حاضر میں ہو. اگر علم کلام کی ضرورت ہے علم کلام حاصل کرو، علم فلسفہ کی ضرورت ہے علم فلسفہ حاصل کرو، علم قرآن کی ضرورت ہے علم قرآن حاصل کرو، تفسیر علم تفسیر حاصل کرو. ہر علم یعنی دیکھے گا دور کا تقاضا کیا ہے. العلم یحتاج، جس کی احتیاج، جس کی ضرورت فی الحال، دور حاضر میں، اس میں دیکھے گا کس کی ضرورت ہے. فرمایا میں پہلے تو آپ کو کہا کرتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں، آپ کا علم جو ہے، آپ کا علم کا اجر بھی اللہ نے پہلے بتا دیا ہے. واحد فیلڈ، واحد شعبہ ایسا ہے طالب علمی کا جس کا اجر پہلے بتا دیا گیا. فرمایا اجر قوی، طالب علم بننا کیا ہے؟ اجر قوی ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے وہ علم حاصل کرے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں. تیسری حدیث اطلب العلم ولو بالسین، یہ حدیث ہے جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے لیے کوئی جگہ مکان مختص نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جانا پڑتا ہے، جانا ضروری ہے. میں کہتا ہوں نہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ رسول کہہ رہے ہیں علم کے لیے جگہ کوئی ایک معین نہیں ہے. چاہے مدرسے سے علم حاصل ہوتا ہے تو مدرسے میں جاؤ، گھر میں بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں تو گھر میں کریں، اگر کہیں فیکٹری میں بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں تو وہاں بھی کریں. کوئی جگہ معین نہیں ہے، کوئی ایک جگہ منحصر نہیں ہے. فرمایا اطلب العلم، علم کو حاصل کرو ولو بالسین، چاہے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. ولو بالسین، چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے. تو یہاں پہ جو متوجہ کیا جا رہا ہے یا نفی مکان مختص ہے، یعنی کوئی ایک جگہ مختص نہیں ہے کہ آپ کہیں فقط اور فقط جامع المنتظر میں آئیں گے تو صاحب علم بنیں گے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتے. نانا، ایسی کوئی قید و بند نہیں ہے. فرمایا واجب، فقہ کیا کہتی ہے؟ واجب کیا؟ فقہ کہتی ہے واجب کفائی ہے، اس کے لیے واجب کفائی ہے اس کو سفر کرنا علم کے لیے. جب وہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت یہاں پہ پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے وہ ایسی جگہ جائے جہاں اس کی پیاس بجھ سکتی ہے. 3 حدیثیں. چوتھی حدیث، یہ آپ شیعوں کو پیغام ہے
اور جس میں دو امام ارشاد فرما رہے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام۔ فرمایا لو اطیت بشباب من شباب الشیعۃ لا یتفقہ لعذبتہ، فرمایا کہ ہر ایک شخص جو دن میں شیعوں میں سے تو ہے، شیعہ تو کہلاتا ہے، شیعہ کا نعرہ بھی لگاتا ہے، جوان کی بات ہو رہی ہے، بوڑھے کی بات بھی نہیں کی، بلکہ فرمایا جوان، فرمایا میرے سامنے شیعہ جوانوں میں سے ایک ایسا جوان لایا جائے، لاؤ اتی تو لایا جائے، بلایا جائے، پیش کیا جائے، لفظی ترجمہ سنیے گا، لاؤ اتی تو پیش کیا جائے، بلایا جائے، کس شخص کو؟ فرمایا کہ من شباب، جوانوں میں سے، اشیاء، شیعہ جوان، لیکن وہ شیعہ کا صفت کیا ہو؟ لا یتفقہ، تفکر نہ کرتا ہو، غور و فکر نہ کرتا ہو، لا فرمایا لعذبتہ، اور غور و فکر بھی نہ کرتا ہو، فی الدین، دین میں، فرمایا ایسا انسان، ایسا جوان شیعہ جو دینی مسائل کے سمجھنے میں کوتاہی سے کام لے رہا ہو، میں اس کی سرزنش کروں گا، میں اس کی کیا کروں گا؟ سرزنش کروں گا۔ یعنی شیعہ تو کہلاتا ہے لیکن دین میں غور و فکر نہیں کرتا، یہ نامی کلامی شیعہ ہے۔ دوسری 5ویں حدیث، لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہوا فی الحلال والحرام، فرمایا کاش، لیتا کاش کے لیے آتا ہے، جیسے مولا نے خود دعائے ندوہ میں کہا جاتا ہے لیت شعری، یہ بھی وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے لیتا کاش، فرمایا میرے اصحاب کے سر پر کوئی تازیانہ لے کر کھڑا ہو جائے، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میرے اصحاب پر کوئی تازیانہ لے کر کھڑا ہو جائے، کیوں؟ جو انہیں حلال اور حرام سیکھنے کے لیے کیا کرے؟ مجبور کرے۔ حلال اور حرام کتنا ضروری ہے، تازیانہ لے کر، اگر نمی تھواند کی چیزی یاد داشته باشه بزنه، اگر یاد نہیں کر سکتا، اگر اس کی طرح غور و فکر نہیں کرتا، اس کو تازیانے سے مارے۔ اور آخری حدیث فرمایا اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعۃ یوما یتفقہ فیہ امر دینہ ویسأل عن دینہ، اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان پر افسوس ہے، افن افسوس ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر رہے ہیں مسلمان پر۔ کیسے مسلمان پر؟ سنیے گا، جس مسلمان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس کے لیے افسوس ہے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پر افسوس نہیں کیا جا رہا، آپ تو ماشاءاللہ درس سننے کے لیے آئے ہیں، حرام اور حلال کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں، آپ نہ گھر پائے اور آئیے انشاءاللہ بآواز بلند تر صلوات۔ فرمایا افسوس ہے اس شخص پر، اس مسلمان پر جو ہفتے میں سے ایک دن نہ نکال پائے، افسوس ہے اس شخص پر ہفتے میں سے، پورا ہفتہ کتنے دن ہے؟ 7 دنوں میں سے، یوم میں سے، ڈیز میں سے ایک ڈے نہ نکال سکے۔ کس لیے؟ حرام اور حلال کو سمجھنے کے لیے، دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، حرام اور حلال کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، ان یسألوا دینہ، فرمایا دین کے متعلق سوال کرنے کے لیے جو انسان ایک دن نہیں نکال سکتا، نبی اس پر افسوس کر رہا ہے، افسوس ہے ایسے مسلمان پر۔ لہذا کوشش کیا کریں ہر دن ایک مسئلہ سمجھا کریں۔ ضروری نہیں ہے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ماشاءاللہ جہاں واٹس ایپ یوز ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی سرچ کر لیا کریں، ایک مسئلے کے عالم ہو جائیں گے۔
اس سے بہتر ہے کہ نبی کے افسوس سے بچ جائیں۔ یہ ساری فضیلت کی قرآن کے آیات آپ کے سامنے پیش کی، احادیث پیش کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عالم تو بن جاتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، قرآن سے بھی علم حاصل کر لیتا ہے، احادیث سے بھی علم حاصل کر لیتا ہے، آپ اس کا نتیجہ دینے لگا لیکن عمل میں صفر ہے۔ آپ وہ بھی حدیث سے پیش کروں گا، وہ بھی احادیث اور قرآن کی آیت سے پیش کریں گے۔ قرآن فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، لما کیوں، چرا، وائے، تقولون کہتے ہو، ما لا تفعلون جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم آ کر ادھر خطابت تو کر دیں لیکن خود عمل نہ کہیں۔ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، میں اگر عمل نہیں کرتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن منع فرما رہا ہے، لما تقولون، وہ بات کیوں کرتے ہو، ما لا تفعلون جس پہ خود تم عمل نہیں کرتے۔ ایک دوسری قرآن کی آیت فرمایا، کبر مقتا عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون، فرمایا خدا کے نزدیک وہ انسان جو عمل نہیں کرتا، بات تو کرتا ہے، وہ اللہ کا غضب کا باعث بنتا ہے، اللہ کے غصے کا باعث بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو بات انسان کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ مقتن کا مطلب ہوتا ہے غضب، ناراضگی۔ اور اس کے بعد ایک حدیث آپ کی زحمت تمام احادیث یہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان خود انسان عمل کے لحاظ سے لوگوں میں مشہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ہے، فرمایا لوگوں کے درمیان علم کے لحاظ سے اتنا مشہور ہے، کیا کہنے، بڑا عالم ہے، بڑا دنا ہے، بڑا دانش ہے، بڑا فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگواتا ہے، حجت الاسلام قبلہ فلاں، لیکن عمل کے لحاظ سے صفر ہے۔ فرمایا شق الناس، یہ شاکی انسان ہے، بدبخت انسان ہے، ایسا انسان لعنت کا حقدار ہے، انعام نعمت خداوندی کا حقدار نہیں ہے۔ بس ہم سب کو چاہیے جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کریں۔ کیوں؟ جب ہم بات کسی کو بتاتے ہیں ایٹومیٹکلی ہم پہ واجب ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنا ہم پر کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی